بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں کسی بھی لائن میں، تو اس کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم یہ کامیابی باقی رہے۔ لیکن میرے بھائیو، چونکہ آج کا دور حسد کا دور ہے، کوئی بھی انسان دوسرے کی ترقی سے خوش نہیں ہوتا۔ ہم میں سے تو ہر کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں ترقی کروں یا نہ کروں، لیکن اگر میرے کسی دوست نے، کسی تعلق والے نے، کسی بھائی نے ترقی کی ہے تو میں اس کی ٹانگیں ضرور کھینچوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر بندہ اپنے حاسدوں سے ڈرتا ہے، اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہے، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچنا چاہتا ہے، شریروں کے شر سے بچنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا آسان اور بہترین طریقہ وہ ہے جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اختیار فرمایا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی سکھایا۔ وہی طریقہ اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ بھی رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کامیابی ہمیں عطا فرمائی ہے، میرا اللہ اس کے اندر اضافہ بھی کرے گا۔ اس لیے میں آپ کو وہ وظیفہ بتا دیتا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ وہ وظیفہ ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم دشمنوں کے مقابلے میں آپ ہی کو پیش کرتے ہیں، آپ خود ہی ان دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور اے اللہ، ہم آپ کے سہارے سے ان دشمنوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ان دشمنوں سے بچائیں۔ یہ دعا ہے، یہ دعا ہم کثرت سے پڑھیں۔ حدیث مبارکہ میں کوئی تعداد منقول نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر 11 بار اس دعا کو پڑھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور اول آخر درود شریف بھی پڑھ لے، اور اس کے بعد اپنی حفاظت کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کی، اپنے متعلقین کی حفاظت کی اللہ سے دعا کرے، اور اس کو مستقل روزانہ کی بنیاد پہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ جاری رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دشمنوں کے دشمنی، شریروں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔